خوفناک پانی ہے. اچھا, جنتیوں کو کبھی جہنمیوں کو دکھایا جائے گا اور جہنمی کبھی جنتیوں کو دیکھیں گے. خوب مزے کر رہے ہیں, خوب پانی پی رہے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں. اب جہنمی جب دیکھیں گے ان کو کھاتے ہوئے اور ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے, منظر دکھایا جائے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ نَفِيسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. بڑی عاجزی سے کہیں گے, اللہ نے جو تمہیں ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, اچھا پانی دے رکھا ہے, ہمیں بھی تھوڑا دے دو. ان افیزوا علینا من الماء, تھوڑا سا بہا دو پانی. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا پانی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے, یہ پانی تمہیں نہیں دیا جا سکتا. اللہ, ایک تو پیاسے ہوں گے, پیاسے کو اگر ٹھنڈا پانی دکھ جائے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے, اور وہاں جب پہنچے اور اسے پانی نہ ملے تو تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے. ایک تو پیاس کی تکلیف ہے, اور دوسرے ٹھنڈا پانی دیکھ لے تو پیاس اور بڑھ گئی, اس کی اور تکلیف, اور پانی نہ ملے تو اور تکلیف, پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اور اس پر بھی پریشان ہو کر کے آدمی گرم پانی پی لے جو جہنم کا پانی اتنیا نکلا ہے, اس کی حالت دیکھیے. پانی کی کیفیت ہے ان افیزوا علینا من الماء قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ جہنمیوں کے اوپر یہ ٹھنڈا پانی جنت کا یہ حرام ہے. تو پانی مانگیں گے اور کھا رہے ہوں گے وہ طرح طرح کا رزق اللہ کا, ایک سے ایک کھانے, ایک سے ایک میوے اور ایک سے ایک لذیذ چیزیں. تو کہیں گے پانی دے دو, او مما رزقکم اللہ, اللہ نے یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جنت کی, تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. پانی مانگیں گے. یہاں تو خوب کھا رہے, مزے کر رہے ہیں, ارے باقاعدہ پیسے اس میں لے کر کے گھومتے ہیں ہوٹلوں میں, یہ آرڈر اور وہ آرڈر. ہم جب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو, وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ کافروں کا, اللہ کے نافرمانوں کا یہ جو ادھر ادھر آنا جانا ہے شہروں میں, فی البلاد, شہروں میں جو آتے ہیں, آتے جاتے ہیں پیسہ لے کر کے, یہ گاڑی سے, یہ پلین سے, بڑی بڑی گاڑیاں لگی رہتی ہے, پیسے لے کر کے گھومتے رہتے, ہوٹلوں میں آتے ہیں, ہوٹلوں کی گردش کرتے رہتے ہیں, جو چاہتے کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دھوکہ مت کھانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, یہ موج اور مستی بہت تھوڑی ہے. ثم مأواہم جہنم, موت آئی کہ ان کا حشر بڑا خراب ہونے والا ہے. ثم مأواہم جہنم, ابھی ہوٹل میں مزے لے رہے نا, خوب مزے کر رہے, اب آئیں گے وبئس المہاد, ہوٹل سے اٹھ کر کے ڈائریکٹ بئس المہاد, سب سے برا ٹھکانہ, اتنا خوفناک ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ اکبر, کیسے غافل ہیں لوگ. ان کے انتقام کا وقت, بدلے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت اور مستی میں جی رہے ہیں. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی کسی میں کیریئر بنا رہا ہے, اور لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈانس میں ڈال رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو گانے میں ڈال رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو فلموں میں ڈال رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو فحاشی میں ڈال رہے ہیں. خوب چہرے کو بنایا جاتا ہے, باقاعدہ صابن کا ایڈ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کہیں جانا ہے تو بھئی کس کا چہرہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بھی ایک طریقے کی بدعقیدگی ہے کہ چہرہ کسی کا دیکھ لو تو جا کر کے آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا, تو اس کے لیے کریم یا کچھ اور کا ایڈ دیتے ہیں کہ یہ چہرے پر لگا لو, انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے. معلوم ہے اس چہرے, جہنم کی آگ کا مرکز کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جس کے اوپر یہ ہیرو ہیروئن یہ سارے کے سارے لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ لوگ میڈیکلی اور سرجیکلی یہ جو جلد رہتی ہے اس کو ریموو کر کے پھر دوسرا لگا لیتے ہیں, تاکہ جوان دکھیں. ارے بھائی چہرہ جوان دکھنے سے کیا ہوتا ہے, بدن تو جا رہا ہے نا بڑھاپے کی طرف. اللہ, کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے گا آدمی؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو, تم جا رہے ہو جہنم کے قریب, سدھر جاؤ. تو جہنم کی آگ کا جو مین ٹارگٹ ہوگا, انسان کے تمام اعضاء میں صرف چہرہ ہوگا, صرف چہرہ, یہ مین ٹارگٹ ہے. پورا بدن تو جلے گئے, چہرے پر وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ, اور آگ ان کے چہروں کو ڈھک لے گی اسے پورا. اس لیے کسی چہرے کے اوپر, پورے چہرے کے اوپر اچھا میک اپ کرتے ہیں نا, تو اس پورے غاشیہ کا مطلب جو پورے, اب غاشیہ کا مطلب یہ کسی چیز کو پوری طرح ڈھک لے اسے. یہ دیکھو یہ پورا ڈھک گیا, اس کو غشاوہ کہتے ہیں. تو غشاوہ کہتے ہیں پوری چیز کو ڈھک لے, تو یہ چہروں کو اسے ڈھک لے گی, اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے. جہنم کی آگ بولے گی اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے نا, اسی کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے تھے, اسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. یہی چہرہ ہے نا. آج اس چہرے کو اسکاچ کر دیتے ہیں, تلفع وجوہہم النار. یہ جہنم کیا ہے, the fire of the hell will scorch their faces.
ان کے چہروں کو بالکل اسکارچ کر دے گی. ایک تو کالی ہوگی, دوسرے ان کے چہروں کو کالا کر دے گی, جس کو وائٹ کرنے میں پوری لائف لگا دے رہے تھے, پوری لائف لگا دیا تھا. وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ. اور ایک نکتہ اور کہ اسی چہرے کو کیوں ڈھکے گے, مین ٹارگٹ کیوں, وجہ یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن میں چہرے کا حصہ ایسا حصہ ہے جو دیگر اعضائے بدن کے مقابلے میں سب سے زیادہ نازک, سینسیٹیو اور حساس ہے. معمولی دانت پہ درد ہونے لگتا ہے تو پورا چہرہ آدمی کا مرجھا جاتا ہے, دانت درد کرنے لگے, کہیں آنکھ میں تکلیف ہو, بدن کا ایک عضو اگر کہیں تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. خاص طور سے چہرے کے اوپر کہیں معمولی تکلیف ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے, آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا, اس لیے کہ چہرے کا جو پورا حصہ ہے بدن کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں انتہائی نازک, حساس اور سینسیٹیو ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سینسیٹیو حصے کو آگ کے حملے کا مرکز بنا دیا جائے گا, سینٹر یہی ہوگا, اسی کے اوپر حملہ کرے گی. وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ. آگ پھیر لگی اس چہرے کو. اسی چہرے کے ذریعے فلموں میں دھوکہ دیتے تھے نا, اسی چہرے کے ذریعے لوگوں کو پھنساتے تھے, لڑکیوں کو خراب کرتے تھے, یہی چہرہ ہے نا. وَتَغْشَىٰ وُجُوهُ, لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے. وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی آگ. یہ تو کالی ہے, ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. ذرا یہ قرآن تو پڑھے, ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. بہت خوفناک جگہ ہے, بہت خوفناک جگہ ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے, جگہ جگہ اس کی الگ الگ صفتیں بیان کی گئی ہیں. آدمی تمام آیات جہنم کو اکٹھا کر لے, ہیبت طاری ہو جائے گی. اگر حساس آدمی ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے گا. آیات جہنم کو اکٹھا کر کے اگر کوئی حساس دل والا پڑھ لے, مر جائے گا. بعض صحابہ کرام جہنم کی آیتیں پڑھ لیتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے, لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے. کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ جہنم کی ایک آیت سامنے آ گئی تھی, طبیعت خراب ہو گئی ہے, پڑھے رہتے. یہ حساس, بڑے پیارے تھے صحابہ کرام, ایسا دل اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ لوگ حساس ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. بڑا پیارا دل پایا تھا, اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایسا دل مل جائے جو دل صحابہ کرام کو ملا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایمان تھا اس ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ان جیسا تم ایمان لے آؤ جو ان کے دل میں ہے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. گویا ہدایت کا معیار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا ہے. تو یہ جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں تھیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی کار میں بیٹھا ہوا ہے, برابر ہے, شیشے بند کر دیے گئے چاروں طرف سے, نکل نہیں پائے گا, بند کر دیا گیا, باہر نہیں نکل سکتا, اور باہر سے پیٹرول چھڑک کر کے کار کو آگ لگا دی جائے اور آدمی نہ نکل سکے. آدمی کی کیفیت کیا ہوگی اندازہ لگائیے, اس سے برا حال ہو. کار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آدمی ہیں اس طریقے سے گلاسز چڑھا دیے جائیں, بند کر دیے جائیں اور ڈور لاک کر دیا جائے کہ یہ باہر نہ نکل سکیں. باہر سے گاڑی کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے اگر آگ لگا دی جائے, بتائیے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت کیا ہوگی. بالکل ایسے نہیں, بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کس طریقے سے عذاب ان کو دیا جائے گا, تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ منظر رہا ایک ہلکا سا جہنم کا. بقیہ آیات آپ خود دیکھ لیں, تمام آیات پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے. اب بتانا یہ ہے کہ اس بری چیز سے بچا کیسے جائے. حدیث میں بتا دیا گیا بچیں کیسے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے. آپ کو اگر جنت حاصل کرنی ہے تو صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے. آپ کو ایسی چیزوں کو کرنا ہے جو نفس کے اوپر بار ہو, جو نفس کو تکلیف دے. نفس کے اوپر جو چیز گراں ہے, نفس کی بات نہ مان کر کے وہی چیز کرنا, نفس کے خلاف کام کرنا, تو آپ جنت میں جائیں گے. صرف تمناؤں سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا. معمولی ایک سوئی اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے 8 آنے کی 1 روپے کی سوئی اٹھانے کے لیے آدمی کو اپنا پورا بدن بینڈ کرنا پڑتا ہے, پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے. اور ابدی نعمتیں صرف تمناؤں سے مل جائے عقل مانتی ہے کیا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے کسی سے نسبت کر لو, کوئی کہتا ہے کسی کا کوئی چہرہ دیکھ لے. کسی کا چہرہ دیکھ لے تو جہنم حرام ہو جائے.
سبحان اللہ، یہ سب تمنائیں ہیں، یہ شیطان کے وسوسے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے۔ وہ بھی عمل بھی کرتے رہیے آپ، یہ عمل کس لائق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے، اس کا رحم ہے، ورنہ ہمارے اعمال کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیں گے تو دکھاوا، صدقہ دیں گے تو دکھاوا، نماز پڑھیں گے تو کسی کے دباؤ سے، اور اسی طریقے سے نماز میں بھی سنت رسول کے مطابق نماز نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا بھر کی خرابیاں ہماری ہر نیکی کے اندر رہتی ہیں۔ بتائیے ان خرابیوں کے ساتھ، الٹی پلٹی نیکیوں کے ساتھ اگر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں، جنت ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ ان خراب چیزوں کو، ان ردی چیزوں کو اگر اچھے بھاؤ سے خرید لے تو یہ اللہ کا رحیم ہی تو ہے، اچھے بھاؤ سے خرید لے، اچھے بھاؤ سے، اور اللہ رحیم ہے۔ ہمیں استطاعت بھر کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ جو سڑی گلی نیکیاں ہیں اور یہ جو خراب ردی کھجور ہے، ردی مال ہے، تمنا کریں کہ اللہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ اسے تو اچھے بھاؤ میں خرید لے، اور خریدے گا کیسے؟ جب تیرا رحم ہمارے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کے رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ اعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کا رحم اس کو خریدے گا اچھے بھاؤ کے اندر، انشاءاللہ بک جائیں گے اچھے طریقے سے، اچھا مل جائے گا مال، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ کم عمل کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے، کسی کے اندر ریا ہے، کسی کے اندر شو ہے، دکھاوا۔ ایک کلپ آئی ہے واٹس ایپ کے اوپر، ایک بچی ہے جو زاروں قطار رو رہی ہے، ماں کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، پیر دبا رہی ہے، اور ماں ہے کہ سسک سسک کر کے رو رہی ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے امی کیا ہوا؟ ماں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، وہ بچی پیپر ماں کے ہاتھ سے لیتی ہے اور پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کچھ معمولی قسم کے کپڑے اور کچھ غلے عورت کو دیے جا رہے ہیں، اور کسی نے، وہ دینے والے نے اس کا فوٹو کھینچ کر کے اخبار میں ڈال دیا ہے۔ اب پورے گلی والے اسے بھک منگا، بھکاری، بچیاں کھیل رہی ہیں تو ان کو کہا جائے تو بھکارن کی بیٹی ہے۔ بچیاں گھر سے نکل نہیں رہی، ماں رو رو کر کے پریشان ہے، اور بچی نے یہ کہا ہے کہ انکل ایسا کیجئے کہ آپ یہ اپنا کپڑا اور اپنا غلہ لے جائیے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! معمولی کپڑے دے کر کے، معمولی غلہ دے کر کے آدمی فوٹو کھینچ کر کے بچی کا، اس کے ماں کا اخبار میں ڈال دیتے۔ بتائیے کیسی نہیں کی؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ نے تم کو مال دیا تو تمہارا کمال نہیں ہے، اور اگر کسی کو غریب بنایا تو اس کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا تو اس کا قصور نہیں ہے۔ تو آدمی مال دے تو بھول جائے کہ ہم نے دیا تھا، بھول جائے آدمی۔ اللہ، ہم بھولتے ہیں، ہم تو ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ کم سے کم آدمی اللہ کی راہ میں دے تو دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کیا اس طریقے کے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے جتنا خرچہ کریں گے، جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم سے بچنے کی بات کہی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر کھجور کی ایک پھانک دے کر کے۔ جیسے کھجور کی 2 حصے کر لو تو ایک حصہ ایک پھانک ہے، ایک پھانک دے کر کے تم جہنم سے بچ سکو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا۔ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جہنم سے دور ہونے کے مرادف ہے، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ، اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرنا۔ اور لائن لگوا کر کے، سینٹ بن کر کے، ایسے لوگوں کے اوپر ہمارے ہاں ہی بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں سینٹ صاحب، اور اس کے بعد بے حال تباہ حال عورتیں بیچاری دھوپ کے اندر کھڑی رہتی ہیں، اور یہ حضرت ایک ساڑی پھینک دے رہے، کچھ غلہ دے رہے۔ اللہ اکبر! اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو دیتے بھی ہیں تو دل دکھا کر دیتے ہیں۔ منع کیا گیا کہ ایسے دینے کا کوئی حاصل نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے، اور اس بڑی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔